السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا ہوسٹ اور آپ کا بھائی نوید۔ ابھی میں نے ایک سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری۔ وہ ویڈیو نہیں تھی، وہ ایک ابن آدم سے وہ سوال تھا کہ ابن آدم تو بھائیوں کا حق بھی کھا جاتا ہے، اے ابن آدم تو زمینیں چھین لیتا ہے، اے ابن آدم تو منہ سے نوالا چھین لیتا ہے، اے ابن آدم تو عصمتیں لوٹ لیتا ہے، اے ابن آدم تو چادریں کھینچ لیتا ہے، اے ابن آدم تجھے شرم نہیں آئی، اے ابن آدم تجھے تھوڑی بھی حیا نہیں آئی کہ ایک غریب سسک کر مر گیا اور فرش پہ پڑا ہوا ہے اور تو بوٹیاں نوچ رہا ہے، تو بوٹیاں نوچ رہا ہے، تجھے کھانے کی فکر ہے۔ اے ابن آدم، اے ابن آدم تو کب سدھرے گا؟ اے ابن آدم تو نے یہ سوچ لیا ہوتا کہ تو نے بھی اسی طرح کسی دن مرنا ہے۔ اے ابن آدم تیری ذلت کی موت ہوگی تو پھر تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ اے ابن آدم خدا نہ کرے تو ایسے فرش پر پڑا ہو اور لوگ کھانا کھا رہے ہو اور اپنی طرف مگن ہو اور تو وہاں پر لاوارثوں کی طرف پڑا ہو اور نہ تیرا کوئی مددگار ہو اور نہ تجھے کو مدد کے لیے پکار سکے تو مدد کے لیے۔ اے ابن آدم تو نے یہ بھی نہیں سوچا کہ لاشوں کے اوپر بیٹھ کر تو گدھ کھایا کرتے ہیں، لاشوں کو تو کتے کھایا کرتے ہیں۔ اے ابن آدم تو بھول گیا کہ رب کائنات نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا۔ اے رب کائنات تو نے اس انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم ایک اپنے بھائی، ایک مسلمان بھائی، ایک انسان ہمارے پاس مر جائے گا اور ہم اس کو دیکھیں گے نہیں اور کھانے میں مصروف رہیں گے۔ اے ابن آدم کھانا تو پھر بھی کھا سکتا تھا، اے ابن آدم کھانا تو پھر میسر ہو جائے گا، اے ابن آدم زندگی میسر نہیں ہوگی۔ اور تو نے کیا کیا کہ اس انسان کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا اور تو روٹی کے پیچھے بھاگتا رہا، اس روٹی کے پیچھے جس کا ذمہ میرے رب کائنات نے لیا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، میرا اللہ کہتا ہے کہ میں بہتر رزق دینے والا ہوں۔ کیا وہ جو تو کھا رہا تھا وہ اللہ کا ہی دیا ہوا تھا، وہ اللہ ہی کی مرضی سے تو کھا رہا تھا، مگر وہ جو وہاں پر پڑا ہوا غریب انسان کی لاش تھی وہ تیری بھی لاش ہو سکتی ہے ابن آدم۔ ناظرین، میں نے وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایسا چونک اٹھا ہوں کہ میں نے آج کوئی تیاری کوئی کچھ نہیں، میں نے چاہا کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ آج یہ باتیں شیئر کروں کہ ابن آدم کتنا نیچے گر چکا ہے۔ وہ ابن آدم جو اشرف المخلوقات ہے، تمام اشرف المخلوقات مخلوقوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، احساس کرنے کی، محسوس کرنے کی، درد سہنے کی اور درد بانٹنے کی حص ہے۔ اور وہ اشرف المخلوقات کی حرکت دیکھ کے آج شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ جو وہاں پر بیٹھی اتنی عوام ہے، کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا وہ انسان نہیں؟ کیا وہ اشرف المخلوقات نہیں؟ کیوں انہوں نے وہ سلوک کیا کہ گدھوں کی طرح بیٹھ کر بوٹیاں نوچتے رہے؟ وہ بوٹیاں اس غریب کی بوٹیاں تھی، اس لاچار غریب بے بس کی تھی جو وہاں پر مر گیا۔ اس کا حادثہ ہوا یا وہ جھگڑا ہوا، میرا کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے۔ میرا سوال ہے ابن آدم کہ تو کب سدھرے گا؟ اے ابن آدم تو سدھر جا اس وقت سے پہلے کہ جب تیرے پاس مہلت نہ ہو، تو جل رہا ہو، تو تڑپ رہا ہو اور روزے قیامت تو پکار رہا ہو کہ یا رب العالمین مجھے ایک بار زندگی کا موقع دے دے، یا رب العالمین مجھے دنیا میں پھر بھیج دے، میں تمام اپنی معافیوں کا ازالہ کر سکوں۔ اے ابن آدم اس وقت سے پہلے سدھر جا، اے ابن آدم ان غلطیوں کو مت دوہرا۔ اگر یہی غلطیاں دہراتے رہے تو انسانیت سے انسانیت کا بالکل اعتبار اٹھ جائے گا، پھر ہم نام کے مسلمان رہ جائیں گے اور ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ تو ناظرین، میں آج بیان نہیں کر سکتا اپنے لفظوں کو کہ میرے ساتھ کیا بیتی ہے وہ دیکھنے کے بعد۔ میں بس التجا کروں گا ابن آدم، ہاتھ جوڑ کے ابن آدم تجھ سے التجا کروں گا کہ ان حرکتوں سے نکل جا۔ اے ابن آدم سدھر جا، کسی کا حق کھانا چھوڑ دے۔ اے ابن آدم صلح رحمی کی طرف آ جا۔ اے ابن آدم ایک دوسرے کا درد بانٹنے کی طرف آ جا۔ اے ابن آدم حقوق العباد کی بات کی ہے میرے رب نے، حقوق العباد کی طرف آ جا۔ اے اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے وسیلے سے اللہ ہمیں سب کو ہدایت دے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی طرح ایسے ہی، خدا نہ کرے کہ میں ایسا ہی بات آپ سے پھر دوبارہ کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ میں بہتر سے بہتر آپ کے سامنے کو بات کر سکوں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ